بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آن لائن کلاسز کے سلسلے میں ہم آج 10th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مصنف کے حالات پڑھے تھے، اور مصنف کا نام اس وجہ سے میں نے سائٹ پہ لکھ دیا ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ حکیم محمد سعید صاحب کے بارے میں، ایک محب وطن، محنتی اور ہمیشہ اپنے وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی شخصیت۔ ہمدرد مکتب اور ہمدرد لائبریری، یونیورسٹی، جتنی بھی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے جتنے بھی ادارے بنائے، سارے کے سارے پاکستان کے لیے وقف کر کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخر میں اپنا مکان بھی اپنی بیٹی سعدیہ راشد کو دے دیا تھا، اور اس کا کرایہ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں جب پاکستان بنا 1948 میں نے آپ کو بتا دیا تھا پاکستان آ گئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے ان تک انہوں نے اس طریقے سے محنت کی کہ پاکستان کے سیاسی جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے ان کو اپنی سیاسی جماعت میں شامل کرنے کا بار بار ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری جماعت میں شامل ہوں، اور 1977 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں باقاعدہ ٹکٹ بھی دے دیا، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی اور وہ ٹکٹ سے دوسری جماعت جیت گئی اور یہ ہار گئی۔ اس کے باوجود آخری عمر میں سندھ کے گورنر بھی رہے 4 مہینے کے لیے، جب نواز شریف کی حکومت برخاست ہو گئی یا انہیں اتار دیا گیا، اور وطن ہی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ کراچی میں آرام باغ کے مقام پر انہیں شہید کر دیا۔ ان کا جو سبق لکھا ہوا ہے استنبول میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ترکی کا شہر ہے، یہ ترکی کا شہر ہے۔ اس کے مین پوائنٹس میں نے لکھ دیے ہیں یہ سامنے، اور اس کے بعد ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے الگ پیج پر لکھی ہوئی ہے۔ صنف ادب کے اعتبار سے ہمارا سبق سفرنامہ ہے۔ سفرنامے کی تعریف بھی ہم نے گزشتہ سبق میں کر لی تھی کہ جب کوئی مسافر یا سیاح اپنے سفر کی رودات لکھتا ہے، مشاہدات لکھتا ہے اور قلبی واردات لکھتا ہے، جو اس پر بیتی ہوتی ہے یا اس نے جو پریکٹیکل میں دیکھا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں لکھ ڈالتا ہے، اور اس کے اندر اس کا اپنا ذاتی تجربہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ اس میں اس سے ملی ہوئی کوئی چیز اور بھی ایڈ کر سکتا ہے، تو اسے سفرنامہ کہا جاتا ہے، جس کی تعریف ہم نے پڑھ لی۔ تو آ جاتے ہیں ہم آج اپنے سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے استنبول۔ اب استنبول یہ موجودہ جو ترکی کا شہر ہے یہ ہے۔ ترکی کا کیپٹل جو دارالخلافہ ہے وہ انقرہ ہے، ٹھیک ہے، استنبول نہیں ہے، انقرہ اس کا دارالخلافہ ہے ترکی کا۔ لیکن استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، اور دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے، دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے آبادی کے اعتبار سے۔ اور یورپ میں اگر دیکھا جائے تو یورپ کا سب سے بڑا شہر استنبول کہلاتا ہے آبادی کے اعتبار سے۔ اب آ جاتے ہیں استنبول کا پرانا نام۔ استنبول کو 2 پرانے ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک جو قدیم نام تھا اس نام کو بازنطین کہتے ہیں، اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ بازنطین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بازنطین جو ہے شہر بنا تھا 667 قبل مسیح میں۔ یہ کب بنا تھا؟ 667 قبل مسیح میں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، 667 قبل مسیح 667 اس شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کا پہلا نام کیا تھا؟ بازنطین تھا۔ اب یہ قبل مسیح کیا ہے؟ قاف میم لکھا جاتا ہے۔ 3 قسم کی تاریخیں مشہور ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں۔ ایک لکھا ہوتا ہے قاف میم، تو قاف میم کا مطلب ہے قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو زمانہ گزر چکا ہے اسے قبل مسیح کہتے ہیں۔ جیسے ہم سقراط کے بارے میں کہتے ہیں 369 قبل مسیح، یا اس طریقے سے باقی جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ارسطو، یہ بھی قبل مسیح میں گزرا ہے۔ تو
قاف میم جہاں بھی لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ آ جاتی ہے عیسوی، عین لکھا ہوتا ہے، اکثر ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں اور اس کے آگے عین لکھ دیا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے جو تاریخ شروع کی جاتی ہے اسے عیسوی کہتے ہیں۔ جیسے آج کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو آج 19 اگست سن 2020 عیسوی ہے، 19 اگست سن 2020 عیسوی ہے، اور ایک تاریخ ایسی ہوتی ہے جس کے آگے ہے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو گول ہا ہوتی ہے، چشمی ہا، تو اس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ یہ ہجری تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ یہ ہجری تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ ہجری کہلاتی ہے۔ یہ 3 قسم کی تاریخیں مشہور ہیں۔ آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ تو پرانا نام کیا ہے جی؟ پرانا نام ہے بازنطین، پرانا نام بازنطین ہے۔ اب یہ بازنطین جو نام ہے یہ 330 عیسوی میں، ٹھیک ہے جی، 330 عیسوی میں، یہ 667 قبل مسیح میں یہ رکھا گیا ہے بازنطین اس کا نام، اور یہ شہر بازنطینی ریاست کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ یہ شہر دارالحکومت رہا ہے بازنطینی خلافت کا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرا نام۔ اسی شہر کا نام پہلے بازنطین تھا استنبول کا، پھر اس کا نام کیا پڑ گیا؟ قسطنطنیہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 330 عیسوی میں اس کا نام رکھا گیا۔ کب رکھا گیا؟ 330 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 330 سال بعد اس کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا۔ روم کا ایک بادشاہ تھا جو قسطنطین اس کا نام تھا، تو اس نے اپنے ہی نام پر اس شہر کا نام کیا رکھ دیا؟ قسطنطنیہ۔ اور علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم بلاد اسلامیہ میں اس شہر کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا یہ سامنے آ گیا، پرانا نام۔ تو پرانا نام ایک ہے بازنطین اور ایک ہے قسطنطنیہ، پرانا نام تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس شہر کا جغرافیہ، یہ شہر کیسا ہے، کہاں پر واقع ہے۔ تو اس شہر کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جغرافیے کے اعتبار سے یہ 2 بر اعظموں، ٹھیک ہے، 2 بر اعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ کہاں کہاں واقع ہے؟ ایشیا اور یورپ، ٹھیک ہے، 2 بر اعظموں میں ہے۔ 70% اس کا حصہ ایشیا میں ہے اور 30% اس کا حصہ کہاں پر ہے؟ یورپ میں واقع ہے، اور بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے درمیان واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کا 5ویں نمبر کا بڑا شہر ہے، اور یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں آپ کو ابتدا میں بھی میں نے بتا دی تھی۔ اور یہ مثلث نما شہر ہے، تکون، ٹھیک ہے جی، تکون نما شہر ہے، اور 2 اطراف سے پانی میں گرا ہوا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ چل گئی کہ اس شہر کا جغرافیہ کیا ہے۔ تو یہ جغرافیے کے اعتبار سے تکون شہر ہے۔ کیسا شہر ہے جی؟ تکون، مثلث نما شہر ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر کیسا ہے؟ یہ ایسا شہر ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ طرف جو ہے اس کی پانی میں گری ہوئی ہے، اور یہاں سے خشکی کا راستہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں بشارت۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے، خوشخبری۔ کیا خوشخبری دی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے بہت عرصے بعد یہ شہر فتح ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا بشارت دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور میں بشارت دیتا ہوں کہ وہ لشکر جنتی ہوگا اور ان کا امیر بڑا ہی خوش نصیب ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر بھی یہاں پر فوجیں بھیجی گئی تھی، اور اس شہر کے اوپر 700 سال تک مسلمان، 700 سال تک
میں جو اسلام کی یادگاریں ہیں ان سے آگاہی کے لیے یہ سبق کتاب میں شامل ہوا ہے۔ سبق کا مقصد یہ ہے، اس لیے میں نے ڈیٹیل میں ان مقامات کی اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ تو آج آپ نے جتنے آبجیکٹیو پڑھے ہیں وہ سارے آپ نے لکھ لینے ہیں، وہ ڈیٹس آپ نے لکھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے گوگل کلاس روم میں مجھ سے شیئر کر دینا ہے، اور جب آپ ریٹن ورک اس منتھ کی 21 تاریخ کو لا کر جمع کریں گے تو اس میں جمع ہونا چاہیے۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔